کی عالی مدد مومنوں، بہت برسوں کے بعد ہیوسٹن کی ملاقات میری ہوئی اور آج میں پہلی بار آپ کے اس جماعت خانے سے شروع کرتا ہوں۔ آپ جماعت کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو جماعت ہے اس کا درجہ پیر کی طرح ہوتا ہے اور جماعت مائی باپ ہے۔ جماعت کی عزت اور جماعت کا لحاظ بہت ہونا چاہیے۔ ہم اپنی دعا کے اندر چوتھا پارٹ، جس کو میں چوتھی رکعت کہتا ہوں، 3 وقت ہم روز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ کہ تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے، رسول اللہ کو خدا فرماتا ہے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ۔ بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور جو آدمی بیعت کرتا تھا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا۔ پھر خدا کہتا ہے فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی، انہوں نے خود کے ساتھ فریب کیا، دھوکہ کیا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ کو یعنی کہ بیعت کو وفا کیا، پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے خدا تعالیٰ فرمایا میں نے بہت اچھا اجر رکھا ہے۔ اجر کہتے ہیں فائدہ، بخشش۔ دینداروں، یہ 3 وقت ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے 13 برس تو بہت دکھ اٹھائے۔ نبوت کے پہلے جو 12-13 سال تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ شروعات کے 3-4 برس سخت اذیتیں اور دکھ اٹھائے۔ نبی کریم کے گھرانے والے ہی ان کے دشمن ہو گئے۔ تھوڑے سے لوگ جو مسلمان بنے بھی تو ان کے اندر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کے نبی کی بیعت کی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، وعدہ کرنا۔ وہ لوگ نبی کی بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے ٹھٹھا مخول کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو یہ دیکھنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی منافق جو تھے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے۔ یہ لفظ نکلا ہے نفاق سے، آپ میں سے اردو جاننے والے بہت سے ہیں۔ نفاق کا مطلب جہاں ایگریمنٹ نہ ہوئے، جہاں محبت نہ ہوئے، اتفاق نہ ہوئے، صلاح مشورہ نہ ہوئے، یعنی یونٹی نہ ہوئے، پیس نہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں نفاق، اور اس کا اپوزٹ ہے اتفاق۔ تو نفاق کرنے والے کو منافق کہتے ہیں۔ منافق کا مطلب ہے کہ جو ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوئے اور باطن میں آپ کا دشمن ہوئے۔ منافقین وہ تھے کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور ادھر آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر کافر و مشرکین کے اندر جا کے وہ لوگ کہتے تھے ہم تو محض دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ان کو اچھی طرح سے سرزنش کی ہے۔ یہ منافقین اسلام کے دشمن تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اے نبی، تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی ہے، کیونکہ تو میرا نبی ہے، تیری فرمان برداری ہے وہ میری فرمان برداری ہے۔
ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور وہ یہ ہے، ہمارے دوسرے پارٹ کے اندر ہے، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، یعنی تم راضی خوشی سے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی تابع داری کرو، اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی تابع داری کرو، واطیعوا الرسول، وہ یہاں رکھ کے تیسری ایک اور اعلیٰ چیز اس کے اندر ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے اندر، تمہارے ہاں، تم میں سے جو امر کرنے کا حقدار ہے، حکم کرنے کا حقدار ہے، اس کی تم تابعداری کرو۔ اللہ آنکھ سے دکھتا نہیں، اللہ کو کچھ کہو وہ سنتا ہے، مگر وہ جو کہتا ہے ہم نہیں سنتے، ہماری صلاحیت نہیں۔ محمد رسول اللہ کو 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب ہم کو محمد سے کچھ پوچھنا ہو رہے تو کہاں جانے؟ لیکن تیسری چیز ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ ہے حضر امام۔ یہ وہی اولی الامر ہے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور بسا اوقات قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے، جو زمین پہ بھیجا گیا ہے۔ خدا نے تین کو، خود کو، محمد کو اور امام کو، اولی الامر کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے، یعنی خدا کی تابع داری جو ہے وہ محمد کی تابع داری اور اولی الامر حضرت امام کی تابع داری، یہ ایکول چیزیں ہیں۔ اگر ہم حضرت امام کی تابع داری کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تابع داری ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو نور خدا تعالیٰ کا علی اور نبی میں تھا وہی نور ہمارے حضرت امام کے اندر ہے۔ تو یہ منافقین جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے، مشرکین تھے وہ نا، ادھر آ کے کلمہ پڑھا مسلمان بن گئے۔ آپ کو دیکھا ہے عرب لوگ لمبا چوکا پہنتے ہیں، بڑی بڑی آستینیں ہوتی ہیں، اور آستینیں جب یہ سال ہاتھ لمبا کرتے ہیں تو آستین ہاتھ کو چھپا لیتی ہے، ہاتھ اندر چھپ جاتے ہیں۔ یہ عربی لباس ہے۔ جب نماز ہوتی تھی، رسول اکرم نماز پڑھاتے تھے تو یہ منافقین چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے، مٹی کی مورتیاں بناتے تھے، وہاں لکڑی بڑی مہنگی ہے، درخت نہیں ہے، مٹی کی مورتیاں بنا کے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، آستین کے اندر چھپ جاتی تھی۔ اور نبی کریم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا درمیان نماز کے وہی نازل ہوئی کہ اے محمد اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دو، تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ کھلے چھوڑے، یعنی سائڈ میں ہاتھ رکھے، جیسے شیعہ پڑھتے ہیں، سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں، کیونکہ یہ آخری چیز تھی حکم کے اندر۔ تو جو ہی حضور نے ہاتھ چھوڑے، بہت سے منافقین کے ہاتھوں میں سے وہ جو پتلے تھے، چھوٹے چھوٹے مورتیاں جو تھیں، وہ ٹپا ٹپ گرنے لگیں، کھلے ہو گئے۔ یہ لوگ کیوں مورتیاں لاتے تھے؟ کہ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مورتی کو رکھ کے سجدہ کرتے تھے، اس لیے ان کو منافقین کہا گیا۔ منافقین کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سی آیتیں اتاری ہیں، اور منافقین کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، کیونکہ وہ فریبی ہیں، وہ دغاباز ہیں، ان کی زبان جدی ہے، ان کا دل جدا ہے۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کنڈیم کیا ہے، یا اس طرف یا اس طرف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر خدا نہیں چاہیے مشرک بن جاؤ۔ مگر نبی فرمایا کرتے تھے منافق نہ بنو۔ ہمارے اماموں نے اس بات کے اوپر بہت کچھ زور دیا ہے۔ نبی کریم کی جو بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا، تیرے حکم کے اندر رہوں گا، اور پھر اگر وہ بیعت کر کے اس کا حکم نہ مانے تو خدا تعالیٰ نے اس کو جہنم کی بشارت دی ہے کہ اس کی زندگی جہنم میں جائے گی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو
اپنا وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے حضرت امام کی، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. یہ بیعت توڑ کر ہم کسی اور کو مولا مانتے ہیں یا مولا کے درجے کا مانتے ہیں، یا اس کے سامنے جا کے ہم اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اور جو کام مولا کرتا ہے وہ کام کوئی اور کرتا ہوئے، تو یہ تو ایک لعنت کی بات ہے. اس آدمی کا ایمان نہیں. ہماری دنیا ہمارا دین ہے، ہماری ہر سانس ہمارا دین اور مذہب ہے، ہماری عبادت ہے. اسلام دنیا کا سچے میں سچا مذہب ہے. حقیقت میں اسلام دین ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلا. ہر نبی جو کچھ بھی وہ سکھاتے رہے وہ اسلام ہی تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی مسلمان تھا. ہر نبی نے اسلام ہی سکھایا. اسلام اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے. ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننا، اس کے بھیجے ہوئے فرمان جن کو ہم کتابیں کہتے ہیں ان کو ماننا، اس کے مقرر کیے ہوئے نبیوں کو قبول کرنا اور ان کے حکم پہ چلنا، یہ دین اسلام ہے. اسلام دین ہر نبی کا دین تھا، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا خدا نے نئے نئے نبی بھیجے. اس طرح کے 1,24,000 124,000 نبی آئے دنیا میں. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے فرمان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی بھیجے، اور ہر ملک میں بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہم کو خدا کا میسج نہیں ملا. ہمارے چوگڑیے میں ایک پاٹ ہے، یار متا کوئی آنکھیں تس دن ویراتا مجھیو متا سیا نہ سو. سندھی زبان ہے. اے میرے دوستو، اس دن یعنی حساب کتاب کے دن تم ایسا نہیں کہہ سکو گے کہ میں نے تو یہ نہیں سنا تھا. یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر راہبروں کو بھیجا تاکہ وہ تم کو ہدایت کرتے رہیں. تو تم خدا کے حضور میں جب آؤ گے تو تم نہیں کہہ سکو گے کہ خدایا مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ معلم، کچھ عامل، کوئی مشنری، کوئی پنڈت، کوئی برہمن، کوئی دائی، ان لوگوں کو مقرر کیا، اور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں خدا تعالیٰ کی حکم کے انہوں نے اشاعت کی. ہم اسماعیلی لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ، ہمارے اندر موجود رہا. اور آپ میں سے ہم جتنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنے حضرت امام کو کبھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ دیکھا ہے. ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا. چین میں، روس میں، افغانستان میں، دوسرے بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں لگ بھگ 2 کروڑ اسماعیلی ہیں، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، مگر ان کو ہدایت ملتی رہی. مکھیوں کی معرفت سے، دائیوں کی معرفت سے، امام کی طرف سے جو آدمی بھیجے جاتے رہے ان کو دعوت ملتی رہی، اور ان کا ایمان سلامت رہا. حضرت امام کے دیدار کے، ظاہری دیدار کے بغیر بھی ہمارے ان بھائیوں نے 1000 سال ہوا اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر قائم رہے، پکے رہے. ان کے اوپر بڑے بڑے دکھ پڑے، ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے. اس زمانے کی حکومتوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ماں اور باپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو ایسا اوپر پھینک کے نیچے تلوار رکھے، 2 آدمی پکڑ کے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. اپنے اسماعیلیوں کو پکڑ کے، دائیوں مکھیوں کو پکڑ کے پاؤں باندھ کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. ایسے ایک درخت کے اوپر پڑی ہوئی ہڈیوں کو میں نے دیکھا ہے. 20 بعد بالا میں، یہ جو کرمان کے علاقے کے اندر ہے،
جب میں گیا مکی کامڑیا مجھ کو یہ دکھانے لے کے گئے، درخت کے اوپر ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں، ایک اچھے اسماعیلی دائی کو پاؤں سے باندھ کے ہاتھ باندھ کے اس کو لٹکا دیا گیا اور وہ وہی اسی طرح سے مر گیا، کپڑے گل کے چورا چور ہو گئے، گوشت سڑنے لگا، گرنے لگا، ہڈیاں چھوٹی پڑ گئیں، ہڈیاں بھی گرنے لگی، کچھ درختوں کی ٹہنیوں میں اٹک گئی جو آج تک پڑی ہوئی ہیں، اس کو 150 سال ہو گیا ہے۔ ایسے ظلم اسماعیلیوں نے اٹھائے ہیں، لیکن حضرت امام کے سوا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے عبادت کے طور پہ سر نہیں جھکایا۔ ماں باپ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کو سلام کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ عقیدت اور ایمان کی نظر کر کے کسی کو سر نہیں جھکایا، اور امام کے سوا کسی اور کے اوپر انہوں نے کبھی اعتقاد رکھا بھی نہیں۔ تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاوے، یا مولا تیرا در چھوڑ کے میں اور کہاں جاؤں؟ کون ہے؟ بیعت تیرے سے کی ہے تو میں تو تیرا ہی ہوں۔ دیکھو دیندارو، حضرت امام کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہماری روحانی شادی ہے۔ یہ روحانی شادی جس طرح سے ایک لڑکی ایک لڑکا شادی کرتے ہیں، وہ نکاح کرتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر نکاح کا مطلب ہے ایگریمنٹ۔ وہ کہتا ہے میں تیرے کو اپنی عورت کے طور پہ، بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، وہ کہتی ہے میں تجھے اپنے خامد کے طور پہ قبول کرتی ہوں۔ تھرو پیرنٹس جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر یکجان ہو جاتے ہیں۔ اب شادی کرنے کے بعد اگر عورت کسی غیر مرد کے پاس جائے، یا ایک مرد جس نے شادی کی وہ اپنی عورت کے سوا کسی اور عورت کے ساتھ ایسی دوستی کرے اور بیوی جیسے تعلقات اس کے ساتھ رکھے، تو اسلام کے اندر اس کو زنا کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور زانی کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے۔ اسلام نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں خلوص ہوئے، ہم پاک بنے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، ہمارے خیالات کے اندر کوئی بیماری کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے اندر دغا فریب نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک ایک دن مدینے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ حضور کی روز عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، کئی لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے، نبی پاک جواب دیتے تھے۔ بہت سے لوگ یہ سننے کے لیے کہ حضور کیا فرماتے ہیں بیٹھے رہتے تھے، جن کو کام ہوتا تھا چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد نبی باہر نکلتے تھے تو باہر ایک لائن لگی ہوتی تھی۔ یہ لائن کاہے کی ہوتی تھی؟ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کا پیالہ لے کے آتے تھے، بچے ہوتے تھے، اس میں عورتیں ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے، خود نہ آ سکے تو غلام مسلمان غلام ہوتے تھے، جو کہ مسلمان ہو جانے کے بعد غلام کو غلام نہیں رکھتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے ان پیالوں برتنوں میں پانی لے کے آتے تھے۔ رسول پاک اپنا سیدھا ہاتھ چاروں انگلیاں اس پانی میں ڈبوتے جاتے تھے لائن میں۔ جب یہ پہلے کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے تو حضور کچھ دعا پڑھتے تھے، اور پھر یہی منہ سے آواز نہیں آتی تھی لیکن حضور کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے اور تمام کے پیالوں کے اندر پانی میں انگلیاں ڈالتے رہتے تھے۔ یہ نیاز بناتے تھے۔ مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو پلاتی تھیں، اپنے گھروں کے اندر چھانٹے دیتی تھی۔ یہ صبح کی جو نیاز پینے کی ہماری عادت ہے، یہ عادت رسول اکرم نے ڈالی ہے، ہم نہیں بھولے، اس لیے کہ ہمارے اندر حاکم بیٹھا ہے، ہمارا مالک بیٹھا ہے جو ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم یہ کام پورا کر کے حضور آگے نکلے، حالانکہ گھر تو بازو میں تھے لیکن حضور ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ایسا گھوم کے پھر جایا کرتے تھے، یعنی تھوڑی سیر کیا کرتے تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو
اپنا وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. یہ وعدہ صرف اللہ اور رسول یا امام کے ساتھ ہی نہیں، ارے دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو یہ مومن کی نشانی ہے. میاں بیوی کا وعدہ ہے، دوست دوست کا وعدہ ہے، بزنس کے اندر ہم لیتی دیتی کرتے ہیں، زبان بھی ہے، یہ وعدہ ہے. کتنا بھی نقصان ہو جائے اپنی زبان مت پھراؤ. آپ نے وعدہ کیا کسی کو سودا کرنے کے لیے اور اب بعد میں آپ کو اس میں نقصان ہو گیا، اگر آپ جھوٹ بول لو، اپنا پرامس لے لو واپس. میں نے تو کوئی پرامس نہیں کیا تھا اور پرامس کیا ہے، اب کہتے ہو میں نے تو نہیں کیا تھا، تو آپ کے پیسے تو بچ جائیں گے لیکن آپ کی زبان کٹ گئی، آپ کا ایمان کٹ گیا. ہماری دنیا ہمارا دین ہے، ہماری ہر سانس ہمارا دین اور مذہب ہے، ہماری عبادت ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. یہ بیعت توڑ کر ہم کسی اور کو مولا مانتے ہیں یا مولا کے درجے کا مانتے ہیں یا اس کے سامنے جا کے ہم اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور جو کام مولا کرتا ہے وہ کام کوئی اور کرتا ہوئے تو یہ تو ایک لعنت کی بات ہے. اس آدمی کا ایمان نہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار 8 برس کی عمر میں صلوات اللہ علیہ 8 برس کی عمر میں امام بنے. اب حضرت امام بن گئے امام سلطان محمد شاہ، جماعت کے عملدار لوگ وغیرہ آوے. ہماری نظر میں امام 8 برس کا ہوئے کہ 80 برس کا ہوئے، عمر کو امام کے نور اور اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نور نور ہے. ہاتھ باندھ کے بوڑھے بوڑھے کھڑے ہیں. آپ نے دیکھی امام سلطان محمد شاہ کی تخت نشینے کی فوٹو، 8 برس کا امام ٹوپی پہن کے مخمل کی سوٹ پہن کے بیٹھا ہے اور ارد گرد 80 برس کے بوڑھے لمبی لمبی داڑیاں ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑے بیٹھے ہیں. یہ امام کی توقیر اور عزت ہے. امام کے پاس لوگ آویں، مہمانی کے پیسے رکھیں، نذرانہ رکھیں. یہ بھی قرآن شریف کی ہدایت ہے. کیا مسلمانوں، جب بھی تم رسول کے پاس جاؤ تو کچھ نذرانہ رکھو پھر بات کرو. ہم اپنے امام کی جو مہمانی کرتے ہیں یہ قرآن شریف کے اوپر بیس کی ہوئی چیز ہے. ہمارے مذہب کی یہ ایمان کی ایک نشانی ہے کہ ہم حضرت امام کو جو کچھ بھی مہمانی رکھتے ہیں ہمارے مولا کے فرمانوں میں بھی ہے، گنانوں میں بھی ہے کہ 1 کا 1.25 لاکھ ملتا ہے اور امام کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ کسی کو کوئی دینی حساب سے مرشد وغیرہ یا اپنی روحانی باتوں کے لیے کسی کو مانتے ہو اور اس کو دیتے ہو تو اس کو پوچھو کہ مجھے 1.25 لاکھ دو گے؟ ہے اس کی طاقت؟ نور نور ہے. نبی کے بعد 32 آدمیوں نے کھوٹے دعوے کیے. کسی نے کہا میں امام ہوں، کسی نے کہا کہ میں پیر ہوں، کسی نے کہا میں نبی ہوں. سب دھتین ختم ہو گیا. 1400 سال ہوئے. 1400 سال سے تو پہلے بہت ہوا. ہمارا امام ہر زمانے کے اندر دعویٰ کرتا رہا میں امام ہوں اور ہماری امامت قیامت تک چلے گی، چل رہی ہے. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو 1400 سال تک حضرت امام کی امامت نہ چلتی. 1400 سال میں 32 آدمیوں نے نبوت اور امامت کے دعوے کیے. سب فنا ہو گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اولاد بھی مٹ گئی. مگر اس کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ یہ سچا ہے. ایک میٹھا پاٹ ہے گنان کا. ہمارے گنان اگر اچھی طرح سے بولے جائیں تو دل میں اتر جاتے ہیں. 13 دن، اس 13 دن سے مطلب حساب کتاب کا دن. 13 دن سامیم نے پاس تیرا وجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چونگری. مولا یوم الحساب کے دن میرا ہاتھ پکڑ لینا، مجھے پاس بلا لینا. یہ امام کے اوپر بھروسے کی بات کرتی.
1943 में जुलाई का महीना मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दरबार सल्लल्लाहु अलैहि अफ्रीका में आए। मोम्बासा के अंदर एक सिनेमा हॉल में मुसलमानों ने एक मीटिंग बुलाई। हजारों मुसलमान आए। ये मीटिंग इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के कहने से बुलाई गई। तमाम किस्म के ये मुसलमान थे, सुन्नी, शिया, वहाबी, दूसरे आबादी थे, अफ्रीकन थे, अरब थे, मस्कती थे, ईरान के लोग थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, बोरे थे, इस्माइली थे, इसनाशरी थे। सब कौम के सरदार और लीडर्स उधर मौजूद थे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खड़े हुए। मौला फरमाते हैं, हम सब मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि खुदा हमारा एक दिन हिसाब लेगा। बिला शक जो मुसलमान ये बात नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। सबने हाँ की। मौला फरमाया कि और बातें पूछने से पहले खुदा ये पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया। तो मैं आज तुमको ये सवाल करता हूँ कि जब खुदा ये पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी में क्या किया, यानी दीन की तुमने क्या खिदमत की, तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे। ये मुल्ला, मौलवी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, काजी सब बैठे थे, कोई ने कोई जवाब न दिया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि मैं ये सवाल वापस करता हूँ और आप लोगों को पूछता हूँ कि कयामत के दिन खुदा जब ये हिसाब मांगेगा और पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तो आप लोग क्या जवाब दोगे। सबकी गर्दनें नीचे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने थर्ड टाइम कहा कि इस्माइली लोग जो हैं इनका ख्याल तुम दिलों में मत करो। हो सकता है किसी दिल में ऐसा ख्याल आता होगा कि इस्माइली क्या जवाब देंगे। तो इस हजर इमाम कहते हैं सुल्तान मोहम्मद शाह कि तुम इस्माइलियों का ख्याल न करो। छाती मुबारक पे हाथ रख के कहते हैं, इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप इस चीज को समझे कि कितनी बड़ी बात इमाम ने कही। आम मुसलमानों के अंदर, और वो भी सब उलेमा थे, लीडर्स थे, पढ़े लिखे थे। इमाम कहते हैं कि इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा। वाह वाह, लाओ तो मुझे पकड़ के कोई ऐसा आदमी दिखाओ तो इस्लाम के किसी भी फिरके में से, अपनी जमात गैर जमात में, क्रिश्चियनों में से, हिंदुओं में से दिखाओ कि जो ये कहे कि अपने मुरीदों का जवाबदार मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कयामत के दिन। है किसी की ताकत? कोई कहता है मैं इतना ऊपर पहुंच गया, कोई कहता है मैं बड़ा आबिद बन गया, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, पूरी फकीरी चलाते और हम लोग जाके मिस्कीन बन के उसके पांव घुट। मोम्बासा के अंदर एक सिनेमा हॉल में मुसलमानों ने एक मीटिंग बुलाई। हजारों मुसलमान आए। ये मीटिंग इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के कहने से बुलाई गई। तमाम किस्म के ये मुसलमान थे, सुन्नी, शिया, वहाबी, दूसरे आबाद थे, अफ्रीकन थे, अरब थे, मस्कती थे, ईरान के लोग थे, इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे, बोरे थे, इस्माइली थे, इसनाशरी थे। सब कौम के सरदार और लीडर्स उधर मौजूद थे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खड़े हुए। मौला फरमाते हैं, हम सब मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि खुदा हमारा एक दिन हिसाब लेगा। बिला शक जो मुसलमान ये बात नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। सबने हाँ। मौला फरमाया कि और बातें पूछने से पहले खुदा ये पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया। तो मैं आज तुमको ये सवाल करता हूँ कि जब खुदा ये पूछेगा कि तुमने इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी में क्या किया, यानी दीन की तुमने क्या खिदमत की, तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम क्या जवाब दोगे।
یہ ملا مولوی عالم فاضل مفتی قاضی سب بیٹھے تھے، کوئی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ میں یہ سوال واپس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا جب یہ حساب مانگے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچے۔ امام سلطان محمد شاہ نے تھرڈ ٹائم کہا کہ اسماعیلی لوگ جو ہیں ان کا خیال تم دلوں میں مت کرو۔ ہو سکتا ہے کسی دل میں ایسا خیال آتا ہوگا کہ اسماعیلی کیا جواب دیں گے، تو حضرت امام کہتے ہیں سلطان محمد شاہ کہ تم اسماعیلیوں کا خیال نہ کرو۔ چھاتی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا۔ آپ اس چیز کو سمجھے کہ کتنی بڑی بات امام نے کہی۔ عام مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی سب علماء تھے، لیڈرز تھے، پڑھے لکھے تھے، امام کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا۔ واہ واہ، لاؤ تو مجھے پکڑ کے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ تو اسلام کے کسی بھی فرقے میں سے، اپنی جماعت غیر جماعت میں، کرسچنوں میں سے، ہندوؤں میں سے، لاؤ تو ایک آدمی دکھاؤ کہ جو یہ کہے کہ اپنے مریدوں کا جواب دار میں ہوں، میں رسپانسیبل ہوں قیامت کے دن۔ ہے کسی کی طاقت؟ کوئی کہتا ہے میں اتنا اوپر پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے میں بڑا عابد بن گیا، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، پیری فقیری چلاتے، اور ہم لوگ جا کے مسکین بن کے اس کے پاؤں گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں۔ اس کو پوچھو کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑو گے؟ سجدہ کرنا ہے تو صرف امام کے نور کے سوا اور کوئی کا حق نہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باپ کے بیٹے مت بنو، یا مجھے مانو یا نکل جاؤ۔ امام کے سوا کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا قیامت کے دن بھی نہیں اور اس دنیا کے اندر بھی نہیں۔ کراچی کے اندر ایک دفعہ امام بیت الخیال کی مہمانی میں آئے۔ امام کا جیسا اس کی عادت ہے، فرمان ہوا کہ تمہارے میں سے کسی نے نور کو دیکھا ہے؟ تو چند آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیے، امام نے ان کو دعائیں دی۔ کچھ لائنوں کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے لمبا سا ہاتھ اونچا کیا، سب سے بڑا۔ امام نے اس کے سامنے دوسرے آدمی بیٹھے تھے، چہرہ نہیں دکھتا، تو حضور نے ذرا ایسا کر کے اس کو دیکھا اور امام سلطان محمد شاہ نے انگلی کر کے کہا تم نے ہاتھ اونچا کیا، کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ بلی کا بچہ رات کو دکھے تو اس کی آنکھیں چمکتی ہیں نا، اس کا ہاتھ نیچے گر گیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا، فریبی تھا۔ اس نے امام کو چھیترنا یعنی فریب دینا کی کوشش کی۔ امام دین و دنیا کا بادشاہ ہے، دلوں کی حالت جانتا ہے۔ ایسے بلی کے بچے دیکھ کر اپنے آپ کو نورانی حالت میں ظاہر کر کے ہماری جماعت میں بہت سے لوگ نکلے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، آج بھی ہیں، آپ کے امریکہ میں بھی ہیں، ہیوسٹن میں بھی ہیں، کہ جو پیری مریدی کا کام کرتے ہیں اور پیری مریدی چلاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہمارے یہاں بائیاں نکلی، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ بائیاں اس کے پاس جاتی ہیں، کشتی لے کے آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہاں بھائی تیرے لیے یہ حکم ہے، تیرے لیے یہ حکم ہے۔ کوئی بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تم کچھ بکرا کاٹو، تم کچھ گائے کاٹو، تم کچھ مرغی کاٹو۔ بھائی کیا بات ہے یہ؟ ایک بھگت تھا، آپ میں سے جو کراچی کے لوگ رہنے والے ہیں، کراچی جہاں آج گارڈن جماعت خانہ ہے، یہاں پرانا جماعت خانہ تھا اور اس کا یلو کلر لگایا جاتا تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ اس جماعت خانے کے پیچھے تھوڑا درخت وغیرہ بھی تھے۔ ایک بھگت صاحب تھے، 11 بجے گھر سے نکلے اپنی کوٹھڑی میں سے، کیونکہ 11 بجے تک سب مرد لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے۔ میں 60 برس کی بات کرتا ہوں، گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بھگت صاحب کسی بھائی کے گھر جاوے، فاطمہ بھائی یعنی مدد، بھگت صاحب آؤ، آؤ آؤ بیٹھو۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا دل کی کمزور ہوتی ہیں، سپرسٹیشن ہوتی ہیں، یہ سپرسٹیشس جو ہیں
وہ کمزور دل ہوتے ہیں جن کے ایمان ڈھچو پچو رہتے ہیں، بے ایمان نہیں ہوتے، مگر ان کا ایمان ہلتا رہتا ہے۔ عورتوں میں یہ خاصیت زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے۔ ہم اس چیز کو اعتقاد کی کمزوری کہتے ہیں۔ وہمی لوگ بیٹھے چائے پیے، پھر بولے فاطمہ بھائی ایک بات کہوں۔ ہاں بھائی صاحب کیا بات ہے؟ میرے کو مولا نے آ کے کہا کہ فاطمہ بھائی کو بولو تمہاری فیملی کے اوپر ذرا تکلیف ہے، اور عورتیں تو بیچاری بھولی ہوتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ میرے اوپر تکلیف ہے؟ ہاں کچھ تکلیف ہے۔ تو بھگت صاحب کیا کروں مجھے بولو نا۔ بس ایسا کرو، ایک مرغی کاٹو اور غریبوں مسکینوں میں بھیج دو، میں بھی دعا کروں گا تم بھی دعا کرنا۔ اس طرح اس کی روزی چلتی تھی، کوئی کام نہیں تھا، بس لوگوں کے گھروں میں جا کے ناشتہ کھانا مل جائے، پھٹے ہوئے دوسرے کپڑے جب ہو جائے تو کوئی کپڑے بھی دے دے۔ یہ بھگت صاحب کیا کرے؟ اس گارڈن جماعت خانے کے پیچھے ایک درخت تھا، یہ رات کو اوپر چڑھے، اپنے پاؤں باندھ کے درخت کے ساتھ نیچے لٹک جاوے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بن سکا وہ لٹکتا رہتا تھا اور کہتا تھا عبادت کرتا ہوں۔ ابھی یہ بات بنتی تھی 3 بجے 3:15 بجے، ایک دفعہ ستاڑا شروع ہوا، کوئی ایک لمبی سی عورت ہوگی، یہ بھگت صاحب بھی لٹکے ہوئے تھے، اور ایسا پوائنٹ آ گیا کہ اس کا سر اس کے سر سے ٹکرایا، عورت نے تو شور بقور مچایا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب اتنی جلدی سے بھگت صاحب پاؤں کھول کے نیچے اتر نہیں سکے تھے کیونکہ لٹکے ہوئے تھے نا، سر نیچے پاؤں اوپر۔ ٹورچیں وغیرہ ماری گئی، دیکھا ہو ارے یہ تو فلانا بھگت ہے، اس کو پکڑ کے نیچے اتارا گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ کہتے میں عبادت کرتا ہوں۔ مولا تک بات پہنچی، مولا بہت ناراض ہوئے، یہ عبادت کا طریقہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ اس قسم کے بہت سے ڈھٹینگ، فریب، دغابازیاں ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو صاف کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مشنریوں کا فرض ہے کہ جماعت کے اندر حقیقت بیان کر کے لوگوں کو کہتے رہیں کہ یاد رکھو مولا کے سوا اور کوئی نہیں جو آپ کی مشکلیں دور کر سکے، کوئی نہیں۔ سبزلی کا نام سنا ہوا ہے، مشنری سبزلی، کھارا در، جہاں پہلے پرانا جماعت خانہ تھا، اس کے فرنٹ میں مسافر خانہ ہے، ابھی بھی بلڈنگ وہ ہے۔ اس کے سامنے سبزلی مشنری کی آفس تھی، مچھی کا بیپار کرتے تھے، اور یہ آفس بعد میں ہمارے پیر محمد ہود بھائی نے ڈاکٹری چلانے کے لیے، پریکٹس کے لیے دی تھی، جہاں پریزیڈنٹ ہود بھائی کی یہ میڈیکل آفس تھی ان کی، یہاں جگہ تھی کہ جو مشنری سبزلی اپنی بزنس کرتے تھے۔ سبزلی مشنری بھی تھے، بیپار بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا بچپن کا، بہت دنوں سے اس دوست کو دیکھا نہیں، پہلے روز جماعت خانے آتا تھا، بہت دن ہوئے۔ ایک دن بائی چانس ادھر سے نکلا تو سبزلی نے اس کو بلایا، دوست سے بچپن کے، تھوڑی میٹھی گالیاں بھی دی، میں نے مارے، تو ہے کدھر؟ بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کہتا نہیں سچ بتا کیا بات ہے؟ کہتا ہے بات پوچھنی ہے تو یہ آفس میں نہیں، چلو گھومنے چلے۔ چلو گھوڑا گاڑی لی اور گھومنے گئے۔ وہ آدمی سبزلی مشنری کا دوست کہتا ہے کیا کہوں، میرے اوپر تکلیف آ گئی، میں روز تسبیحاں نکالوں، یا مولا یا مولا مجھے اس تکلیف میں سے دور کر دے، میرے کو صرف 25,000 روپے کی ضرورت ہے۔ مولا کو کہہ کہہ کے تھک گیا، 6 مہینے نکل گئے، مولا نے میری ایک نہیں سنی۔ پھر کیا ہوا؟ تو کھارا در سے آپ میٹھا در جاؤ تو وہاں رستے میں ہی ایک چھوٹے سے کوئی فقیر مسکین کا کوئی مزار ہے، اور لوگ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے ایک دوست میرے کو وہاں لے گیا، رستے کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی قبر ہے، قبر کے اوپر مزار بنایا ہے، پھول چڑھائے ہیں، لوبن کرتے ہیں، ایک مجاور بیٹھا ہے۔ کہتا ہے ایک دوست مجھ کو پکڑ کے لے گیا اور کہنے لگا تو ادھر 5 پیسے کی منت پان، میں تیرے کو سچ کہتا ہوں تیرا کام ہو جائے گا۔ ایک آدمی تھا کہ جو اس کی بات سنتا نہیں تھا،
اس کے پاس اس کے پیسے اٹکے ہوئے تھے. اب اس کے اندر کچھ 420 کا دھندا بھی تھا. تو یہ سبزلی کو دوست کو کہتا ہے کہ مولا کے پاس تو 6 مہینے مانگتا رہا, مجھے نہیں دیا, مگر وہاں تو 5 پیسے سے میرا کام ہو گیا. سبزلی بولے اچھا تو یہ بات ہے کہ کیا کروں گا, وہاں تو اتنا سستا بھی ہے اور میرا 8 دن میں کام ہو گیا. بس سبزلی نے یہ بات چھوڑ دی. 10-15 دن کے بعد اس کو بلایا, چلو کچھ کھائیں پیئیں گے, گھومیں گے. گھوڑا گاڑی میں بیٹھے. پہلے سے پلان بنایا تھا مشنری سبزلی نے. ایک بیگ, گھنی بیگ ہوتی ہے نا اناج کی, اس بیگ میں کچھ لکڑیاں وغیرہ بھری, اوپر سے اس کو سیا گیا. ایک بہت بڑا میمن سیٹ تھا اسی لائن کے اندر. اپنے نوکر کو کہا کہ یہ جو بیگ ہے تم وہ فلانے آدمی کی دکان کے پاس ذرا اس طرف یہ رکھ کے آؤ. تو سبزلی کا نوکر ادھر لے گیا. اس نے جا کے بیگ رکھی, گاڑی میں بیٹھے. وہاں نیچے اتر کے سبزلی اس کو کہتے ہیں, ایک وہ سیٹ بیٹھا نا, اندر جاؤ سیٹ کو کہو, ہے سیٹ یہ میری بیگ جو ہے یہ میرے گھر پہ پہنچا دو نا. کہنا تو مجھے مار کھلائے گا. ابھی مار کی کیا بات ہے, سیٹ کو بولو تو صحیح. اس کو پہلے وہ ہیزیٹیٹ کرتا رہا, لیکن اس نے جو پمپ مارا تو وہ گیا. تو ایک بیچ میں آدمی آیا, سیٹ اچھا ہے, کیا ہے؟ تو بولا کچھ نہیں, تیرے سیٹ سے ملنا ہے. تو وہ سیٹ گاڑی پہ تکیے پہ بیٹھا تھا, جا کے سلام کیا, آؤ سلام, کیا بات ہے؟ کہتے سیٹ وہ باہر میری بوری پڑی ہے, میرے گھر پہنچا دو نا. اچھا ایسا ہے. اس کو بولا اسحاق بھائی تو آدمی دو تو اس کو وہ پہنچا رہے. کہتے نہیں آپ پہنچا دو. یعنی سیٹ کو, وہ لکھوں پتی سیٹ کو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میری بوری اٹھا کے ادھر رکھ دو. تو کہتا ہے یہ تو پاگل تھے گیا, نکالو اس کو, پاگل کر کے اس کو باہر نکال. سبزلی کو کہتا ہے دیکھا نا میری بے عزتی کروا دی, گالیاں دلوائی, پاگل بنوا دیا. کہتے اچھا گاڑی میں بٹھایا, انہیں تو چھوڑ دی ادھر ہی. راستے میں اس کو سمجھایا کہ اگر یہی بوری ہم کسی ہیل کاری کو یعنی کولی کو کہیں تو آنا 2 آنے کے اندر گھر لے جاوے. کہتے ہاں لے جاوے. تو یہ سیٹ کو تو نے جا کے کہا تو وہ تیری بوری اٹھاوے؟ کہتے نہیں اٹھاوے. تو تیرا یہ چھوٹا سا جو کام تھا وہ 5 پیسے لے کے اس فقیر نے کر دیا اور حضرت امام نے نہیں کیا. کہتا نہیں کیا. کیوں؟ کہ تو نے سیٹ کو ایسا کہا کہ میرا یہ کام کر دے. تم نے سیٹ سے مدد مانگی ہوتی کہ سیٹ میں کمزور ہوں, یہ اٹھا نہیں سکتا, کوئی ایسا راستہ کر دینا کہ یہ بوری میرے گھر چلے جائے. تم سیٹ کو بولو یا حضرت امام میرا یہ کام کر دے. ہم حضرت امام کو نوکر سمجھتے ہیں. دعا مانگنے کے جو طریقے ہیں وہ اور ہیں. اس کا ماں نہیں, باپ نہیں, کوئی نہیں, اکیلا ہے, جدھر گھومتا رہتا ہے. جہاں رستے میں کوئی چیز مل گئی اٹھا کے کھا لی. مگر جو مات پتا والا لڑکا ہے, جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا چیز کھاتا ہے, اگر وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو ماں اور باپ اس کو منع کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, وہ یہ ضد کر رہا ہے کہ رستے میں بیٹھے ہوئے لوگ پکوڑے تل رہے ہیں اور اس کو وہ پکوڑے کھانے ہیں, اور معلوم نہیں وہ کس قسم کا تیل ہے, ہاتھ دھوتا کہ نہیں دھوتا. کوئی بھی اچھا ماں اور باپ بچے کی اس ضد کو پورا نہیں ہونے دے گا کہ مجھے اس کے پکوڑے کھانے ہیں. وہ تم کو نہیں کھانے دے گا, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اچھے نہیں, بیماری پیدا کریں گے. ہماری بہت سی دعائیں امام قبول نہیں کرتا کیونکہ ان دعاؤں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں, ان دعاؤں میں نقصان ہے. زنزبار کی ایک بہت پرانی بات ہے, میں کب شاید 1 یا 2 دفعہ کسی واعظ میں ذکر کیا. ایک میاں بیوی عابد تھے, بچہ نہیں تھا. امام سلطان محمود سے ایک دفعہ زنزبار گئے. ان امام کے حضور میں انہوں نے عرض رکھی. امام نے صاف کہہ دیا دیکھو تم کسی کا بچہ پال لو, تمہاری قسمت میں بچہ نہیں. بیچارے رونے لگے. دوسری دفعہ جب امام آئے تو اس
لڑکے کی ماں نے صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. ابھی عابد تھی, پاؤں پکڑ لیے زبردستی کے لیے. حضرت امام فرمایا دیکھو اس کے لیے اچھا نہیں خدا تو مالک ہے, اس کو بچہ دے. عبادت والے کبھی کبھی زور زبردستی کرتے ہیں تو امام مان لیتے ہیں, اچھا جاؤ اس کے ہاں اولاد ہوگی. خوش ہو گئے. برس کے بعد گھر میں ایک بچہ آیا, استغفر اللہ, اس کی آنکھیں تو تھی لیکن بند رہتی تھی. کان کی جگہ پہ کان نہیں تھا, صرف سوراخ تھا. اس کو جو ہاتھ تھے وہ آدھے آم اتنے تک تھے, ہاتھ یہاں لگے ہوئے تھے ہارکوں کے پاس. بچہ بڑا ہوا ہے, بولتا نہیں, روتا نہیں, دیکھتا نہیں. اس کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں, پی لیتا ہے. ایک لاش کی طرح, مگر زندہ لاش, سانس چل رہا ہے, پڑا ہے. کون سا ماں باپ ہے جو اس کو دیکھ کے خوش ہوئے؟ نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, معلوم نہیں سنتا ہوئے تو, لیکن بولتا نہیں تو بچے عموماً روتے ہیں. پاخانہ نکل جاتا ہے, پیشاب نکل جاتا ہے. ابھی اس بچے کو دیکھ دیکھ کے ان کے دل میں کیا حشر ہوتا ہوگا. یہ خوشی ہے یا دکھ ہے؟ اولاد مل گئی لیکن اولاد کی خوشی نہیں ملی. ہم کبھی کبھی خدا کے ساتھ زبردستی کر دیتے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے, مولا یہ میری حاجت ہے, مجھے معلوم نہیں میرے مولا کہ یہ چیز جو میں مانگتا ہوں میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں, یا مولا اگر یہ اچھی ہے تو مجھے عنایت کر, مولا کے اوپر چھوڑ. لیکن کئی لوگ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, جوتشوں کے پاس جاتے ہیں. اپنی قوم کے اندر بھی ملا جوتشی ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھ کو بی بی فاطمہ آتی ہے, کوئی کہتا ہے مجھے علی آتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھ کو یہ فلانا امام آتا ہے, کوئی عباس کا نوکر ہے, کوئی کسی اور کا نوکر ہے. یہ فریب ہے. نور کی باتیں یہ نہیں. ارے جنہوں نے نور دیکھا ہوتا ہے ان کے تو زبان سی جاتی ہے, پلاسٹر لگ جاتا ہے, منہ بند ہو جاتے ہیں. نور دیکھنے والے, عبادت کرنے والے, ان کو کاٹ ڈالو گے وہ کوئی بڑائی نہیں کریں گے, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا. ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ آپ اگر سچ مچ عبادت کر رہے ہو تو مولا آپ کو دیدار دیتا ہے, مگر دیدار دیتا ہے تو زبان بند کر دیتا ہے. عبادت والے بولا نہیں کرتے. جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. یہاں فریاد سے مطلب زبان سے بولنا, بڑائی کرنا بھی ایک فریاد ہے. جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. عبادت والوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں, دل کھل جاتے ہیں. ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے. ہاں ان کی نظریں گھومتی رہتی ہیں. وہ اگر کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ دکھ میں ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں دیتے, لیکن اندر اندر اس کے لیے دعا کرتے ہیں, مولا یہ میرا بھائی دکھی ہے, اس کے اوپر رحم کر دے. عبادت والے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے. وہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کس نے دعا مانگی اور اس کی مصیبتیں ٹل گئیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے بہت سے فرشتے ہیں وہ دنیا میں گھومتے ہیں. قرآن پاک کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرے بہت سے فرشتے دنیا میں گھومتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کرے, ان کے دکھوں میں ان کا ہاتھ بٹائے. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اس دنیا میں انسانی لباس میں عبادت کر کے گزر گئے. خدا نے ان کو فرشتے کا درجہ دیا. یہ روحانیاں زمین پہ آتے ہیں تو لوگوں کے دکھ دیکھ کر
दुखी होते हैं और फिर खुदा के दरबार में उनके लिए आजिज़ी करते हैं। मोमिन तो ये है कि लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ मांगो, वो खुद ही दुआ करते हैं और खुदा ताला उनकी दुआएं सुनता है। अपना जो मजहब है दीनदारो, रूहानी मजहब है। इस्लाम दीन के अंदर 73 फिरके हैं, हमारा एक ही ऐसा फिरका है कि जिसके अंदर हर जमाने में बल्कि हर वक्त हजरत इमाम इलाही नूर मौजूद है और किसी फिरके में नहीं। ये तमाम फिरके अपनी अपनी हालत में अच्छे हैं, मुसलमान है और खुदा ताला उनके ऊपर हमेशा अपनी रहमतें नाजिल करे। लेकिन इस्माइली मजहब के अंदर जो इमाम बैठा है, ये किसी को सहूलत और ये यानी आकबत की खुशियां देने वाला मौका किसी और के पास नहीं। अपना इस्माइली मजहब जो है वो रूहानी मजहब है, इबादत करो, लेकिन लोगों को फरेब में मत लाओ। इमाम के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं। इमाम की बैयत की हुई है, फिर हम दूसरे की मदद मांग भी नहीं सकते। अपने इमाम से कहो। अगर कोई आपका बच्चा पड़ोसन के घर जाके खाना खा के आता है तो माँ कहती है, बेवकूफ, तेरी माँ मर गई क्या? तू क्यों गया उधर खाना खाने के लिए? क्या मैं तुझे खाना नहीं खिलाती थी? हे माँ, तुम बर्दाश्त करो। अगर कोई बेटा किसी बाप से पैसे नहीं मांगता, लोगों से मांगता है, तो बाप को पता लगे तो बाप क्या है, अच्छा फील करेगा। बाप कहेगा तूने मेरा नाम दबो दिया। उसको ऐसा लगेगा मैं तुझे पैसे नहीं देता। हजरत इमाम की बैयत करके कि या मौला तू मेरा मालिक है, और फिर हम दूसरों की मदद मांगते। आओ इस जमात खाने के अंदर, दुनिया का कोई भी जमात खाना जो जमात खाना है, मैं उसकी बात करता हूँ, हजरत इमाम का घर है। इस जमात खाने में आपको दीन दुनिया की सब दौलतें मिलेगी। आपका दिल सच्चा होना चाहिए, ढचू पचू मन नहीं होना चाहिए। अपने मजहब के ऊपर चलो, आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें भी होगी कि आप दुआ मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं। बेटा मांगा जबरदस्ती करके, इबादत के जोर के ऊपर औरत ने अपने बेटे को बेटा मिले मौला के पांव पकड़ लिए। मौला फरमाया देखो ये मत मांगो, उसकी किस्मत में नहीं। खुदावन तू किस्मत बनाने वाला है। अच्छा जाओ, पकड़ के एक रूहानी को जिसको सजा मिल रही थी इसके घर भेज दिया। अब बेटा तो हुआ, लेकिन देख देख के दिल जल रहा है। क्या करे, 15 बरस का हो गया। अब उसके लिए दुआएं भी मांग रहे हैं। 15 बरस का हुआ, वजीर बाद में काउंट बन गए। अब्दुल्ला आशम गांधी ज़ंज़िबार के अंदर एतमादी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट थे। इस कपल ने उसके पास जाके आजिज़ी की कि मौला के पास जाके दुआ मांगना, हमारी तरफ से मेहमानी रखना। मौला के पास जब ये बात की तो मौला ने फरमाया मैंने पहले से कहा था कि औलाद मत मांगो, अब उसको बोलो कि उसके लिए दुआ मांगना छोड़ दो। काउंट अब्दुल आशम गांधी वापस आए और उनको मैसेज दिया कि मौला फरमाया तुम अपने इस बच्चे के लिए दुआ मांगना छोड़ दो। दुआ मांगनी छोड़ दी, महीने के अंदर गुजर गया। वो भी छूटा, माँ बाप भी छूटे कि जो अपनी औलाद को इस हालत में देख के जलते रहते थे। खुदा की सजाएं भी बहुत है, खुदा की बख्शिशें भी बहुत हैं। इमाम ज़मान के हुजूर में बैठो, मौला को अपना मालिक बनाया है, उसको सचमुच मालिक समझो, अपना ईमान मजबूत रखो। दुआ 10 इमाम के जो फरमान हैं उन पे अमल करो, नेक अमाल करो, दूसरों की मदद करो और अपने मन को ढचू पचू मत बनाओ कि हम इधर उधर फिरते रहें। अगर किसी आदमी की जरा सी भी कोई हमने शान और शौकत देखी और हमने सुन लिया वो फलाना आदमी है, बिल्कुल सच्ची बातें कहता है, दिल के भेद जानता है, और हम उधर भागते हैं। जरा तकलीफ आती है मुल्ला के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं और वो कुछ पढ़ के देते हैं, हम कबूल कर देते हैं। क्या बात है, ये धतींग है। मजहब के अंदर ये चीजें नहीं। मजहब ये है इस्माइली मजहब कि हम अपनी रूहानियत को ऊपर उठाएं,
آپ ایسے بنو دینداروں کہ شہزادے بنو، جس طرح کے ایک راجا کے بچہ شہزادہ ہوتا ہے اور وہ حکم کرتا ہے، وہ چیز حاضر ہوتی ہے۔ آپ خود اپنی روحانیت کو ایسا پاورفل بناؤ کہ آپ مانگو وہ ملے آپ کو، صرف آپ کو نہیں دوسرے کے لیے دعا مانگو تو اس کو بھی ملے۔ اپنی طاقت بڑھاؤ۔ اور اسماعیلی مذہب جو ہے نا وہ روحانیت کا مذہب ہے، جماعت خانے آنا نہیں، صبح کی عبادت کرنی نہیں، دسوند ہماری برابر نہیں، خیالات ہمارے اچھے نہیں، زبان ہماری پاک نہیں، نظر ہماری پاک نہیں، دل ہمارے پاک نہیں، اور اب ہم کو ملے گا کیا؟ روحانیت کیسے آئے گی؟ روحانیت جو ہے نا وہ اس کو ملتی ہے کہ جس کا اندر باہر پاک ہوئے، جس کا دل پاک ہے، جس کی نظر پاک ہے، جس کی زبان پاک ہے، کہ اعمال پاک ہے، خدا اس کو محبوب مناتا، پیارا بناتا ہے۔ ہمارا مذہب پاکیزگی کا مذہب ہے۔ اپنی روحانیت بڑھاؤ، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، اپنی کمانی میں سے کہ جو کمانی خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ہم کو کہا ہے کہ جو کچھ بھی تجھے روزی ملے اس میں سے مجھے میرا حق دینا۔ یہ روزی ساری خدا کا حق ہے، بخشش اس کی ہے۔ بیٹے کے لیے باپ ایک چاکلیٹ لے آیا، گھر آیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو چاکلیٹ دی، اٹھایا، کس کیا، پیار کیا، گلے لگایا، بیٹے نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ اب باپ کہتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنا۔ کیا باپ محتاج ہے کہ وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ تو ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈال؟ کیا باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو جو بیٹے کے لیے لے کے آیا خود کے لیے نہیں کھا سکتا تھا؟ لیکن وہ بیٹے کے دل کے اندر تربیت ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ باپ کے منہ میں ایک ٹکڑا ڈالے تاکہ باپ کی محبت اجاگر رہے، تاکہ اس کے ہاتھ میں سے کسی اور کو دے دینے کے لیے، جس میں ہم دان پن سخاوت خیرات بھی کہتے ہیں، اس کی عادت پڑے۔ اب باپ کے منہ میں ایک چھوٹا ٹکڑا ڈالتا ہے تو باپ تو خوش ہو کے پھر اس کو گلے لگاتا ہے، کس کرتا ہے۔ آپ کو مولا نے $8,000 دیے، مولا کہتا ہے اس میں سے $1,000 مجھ کو دے دو۔ کیا مولا کو $8,000 کی ضرورت ہے؟ آپ کے $1,000 کے اوپر نپتا ہے؟ آپ کو $8 دیے، اس میں سے $1 مانگتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ کیا وہ مولا جس نے آپ کو دیا اس کو خود کی ضرورت نہیں؟ قرآن شریف کے اندر خدا لوگوں کو کہتا ہے مجھے قرضہ دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتا ہے، قرض حسنہ کا نام رکھا ہے۔ خدا کو کوئی بیپار کرنا ہے؟ اس کو کوئی مکان لینا ہے کہ خدا آپ سے پیسے مسلمانوں کو کہتا ہے مجھ کو لون دو؟ خدا کو لون کی ضرورت کیا؟ لیکن خدا آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ دسوند ایسی چیز ہے، مولا کو پیسے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور واللہ باللہ ہم جو کچھ بھی امام کے قدموں میں رکھتے ہیں مولا کا تو ایک دن کا بھی خرچ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، بے حساب دولت ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، بہت عزت و نام ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، ہمارے لیے تکلیفیں اس کو منظور ہے، لیکن بچوں کو تکلیف پڑے یہ اسے منظور نہیں۔ امام کی محبت جو ہمارے اوپر ہے، ہم اتنی محبت امام کو نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دل جاننا چاہتا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ میرے پاس بہت دفعہ آدمی آتے جاتے ہیں، میری 72 برس کی عمر ہوئی اور میں 11-12 سال کی عمر سے وعظیں کرتا ہوں، اور آج مجھے اس بات کو یہ 53 برس ہوئے کہ میں ریگولر مشنری ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کے حضور میں بھی رہا، مولانا سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں بھی، اور اپنے اس مالک کے حضور میں بھی میرے پاس ہزاروں آدمی طرح طرح کے سوال پوچھنے آتے ہیں۔
जब कोई आदमी पैसे की तकलीफ वाला मेरे पास आता है तो मैं उसको पहला सवाल ये पूछता हूँ, पहला, तुम्हारी दसवंत कैसी है? वल्ला बिल्ला 99% जो पैसे में दुखी लोग हैं उनके जवाब ये होते हैं, मैं दसवंत तो देता हूँ। नहीं, मैं दसवंत तो देता हूँ, इससे जाहिर होता है कि तुम दसवंत में बराबर नहीं हो। मौला को अपना पार्टनर बनाया और उस पार्टनरशिप के अंदर दगा फरेब हो रहा है, तुम उसके पैसे खा जाते हो, चोरी करते हो। जो आदमी दसवंत नहीं देता वो हजरत इमाम के हक की चोरी करता है। अब उसके अंदर नूर कैसे पैदा हो गए? इमाम का हक पहले दो। ये हमारे मजहब की एक बहुत बड़ी इम्तिहान की चीज है। आए रसूल, ज़कात लेके इनके माल को पाक करो। दसवंत देने से हमारा माल पाक होता है और वो पाक माल खाने से ख्यालात पाक होते हैं, मन में पाकीज़गी पैदा होती है, ख्यालात में पाकीज़गी पैदा होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दसवंत देने वाला एकदम करोड़पति बन जाएगा, लेकिन याद रखो दसवंत देने वाला गरीब रहेगा, बल्कि दुखी नहीं होगा, मोहताज नहीं होएगा। उसको किसी से ऐसा हाथ करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजहब में सादगी है, सादा रहो। लाजिम नहीं कि आप $1000 की साड़ी पहनो या $500 का सूट लेके आओ। जरूर नहीं कि आप मर्सिडीज गाड़ी में फिरो। ये कोई जरूरी नहीं कि आपके सोने हीरे के दागीने जेवरात वगैरह होवे। कोई जरूरी नहीं कि $500,000 का आपका बंगला होवे। सर छुपाने के लिए, रात गुजारने के लिए एक छोटा सा घर होवे, भले किराए पे है। पेट भरने के लिए खुदा ने इतना दिया है कि मोहताजी नहीं, भूखे नहीं मरते। किसी आदमी की नजर के अंदर हम खराब नहीं, बेइज्जत नहीं। जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं, हाँ आदमी अच्छा है लेकिन गरीब है। यही तो वो सुकून है। मालदार बन के सुकून नहीं मिलेगा। बहुत कीमती कपड़े पहने से रूहानियत नहीं मिलेगी। रूहानियत उसको मिलती है कि जिसने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दिया। रूहानियत उसको मिलती है कि जो खुदा से मोहब्बत करता है और उसको याद करता रहता है। उसके दिल के अंदर से लालच, लोभ, खुद गर्जी वगैरह ये चीजें निकल जाती हैं। खुदा चाहता है एक पलक के अंदर उसको बादशाह बना देता है। बड़े बड़े मालदार मैंने देखे हैं, बड़े बड़े मालदार, बड़े आबिद भी हैं, सखी भी हैं, नेक भी हैं, परहेजगार भी हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, बेहिसाब मालदार हैं। मैं पर्सनली एक आदमी को जानता हूँ, कराची के अंदर रहता है। उसके पास मेरा ख्याल है 2 से 3 करोड़ रुपया है। बंगला भी ठीक है, सादा फर्नीचर है, कोई ठाठ माठ नहीं, गाड़ी है, ऑर्डिनरी गाड़ियां पड़ी हैं। आप देखो तो सीधे साधे लोग हैं और बेहिसाब मालदार। उसका पैसा जाता किधर? खैरात में। उसका पैसा खैरात में जाता है। चौथ की दसवंत देने के उपरांत भी वो अपने माल में से 50% खैरात करते हैं। उनके दिल में जो सुकून और राहत होती है वो उनको पता नहीं लगता कि जो आदमी इस तजर्बे को, इस एक्सपीरियंस को नहीं पाया। इस्माइली मजहब सीखो मोमिनो, इस्माइली मजहब में आओ। यानी आप हैं तो सही, मेरा मतलब आने का यह है कि इस्माइली मजहब पे अमल करो, इस्माइली मजहब की बरकतें उठाओ, इस्माइली मजहब की रहमतें उठाओ। इस्माइली मजहब के अंदर से जो खुशियां मिलेंगी वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। और दूसरों के पल्ले मत पड़ो, इमाम के सिवा कोई नहीं आपका। अपने दिल को ऊंचा उठाओ, गैरों की मोहताजी मत करो, मौला के सिवा और कोई नहीं। तुझ बिना कोई अवर न दीस, स्वामी अमने छे तमारो आधार जी। तुझ बिना में एकला स्वामी तमें था जो रखवा
رجیم. مومنو، میں آپ کا شکر گزار ہوں. 1 گھنٹے سے زیادہ آپ آرام سے بیٹھ کے میری آواز سنتے رہے. 2 جہان میں مولا اس کا آپ کو نیک بدلہ دے رہے. آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر مولا خوشی رہے، راضی رہے، برکتیں نوازشیں دے رہے مولا، خوشیاں دے رہے مولا. آپ کا ایمان سلامت رکھے، ایمان درست رکھے، ایمان بڑھاتا رہے، 10 سکریت میں آپ کو پکا کرے، عبادت بندگی کی محبت دے رہے، جماعت خانے آنے کی توفیق دے رہے مولا. اپنی محبت کو آپ کے دلوں میں اجاگر کرے، اتفاق و محبت دے رہے، دین دنیا کی نوازشیں برکتیں دے رہے، جان میں، مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی میں برکت دے رہے مولا. آپ کو کوئی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں نہ پڑنے دے رہے. آپ کی بلائیں دور کرے، آپ کی تکلیفیں دور کرے، آپ کی مصیبتیں دفع کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کو تندرست رکھے، عزت و آبرو سے رکھے مولا. آپ کو ہمیشہ دین و دنیا میں سکھی آباد کرے.